بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پریس کلب میں اعجاز مہاروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ہمارے ایک قومی عادت بنتی جا رہی ہے، یا اس کو قومی مرض یا بیماری کہا جا سکتا ہے، کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے راتوں رات کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم سستی شہرت کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں منفی رویہ ہے. اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ایک جانی پہچانی شخصیت موجود ہے. یہ فلم تھیٹر اینڈ ڈرامہ پروڈکشنز میں انگلینڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. استاد بھی ہیں، پڑھاتے ہیں میڈیا، اور اس موضوع کے حوالے سے ان سے گفتگو بہترین رہے گی. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. سر ویلکم، آپ تشریف لائے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. سر سیم ہیئر، تھینک یو. آج ایک ہلکا سا لائٹ سا موضوع ہے، لیکن مسئلہ گمبھیر ہے. اچھا جی. بظاہر لگتا ہے کہ جی سستی شہرت کیا ہے، یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک سوشل بیماری، سوشل ایول کہہ لیں یا ویکنس کہہ لیں. انسان کی فطرت بھی ہے، وہ جلدی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی یہ رجحان بہت زیادہ نہیں ہو گیا، اور اس کے لیے ہم نے یہ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کرنا شروع کر دیا، ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل. آپ کا مطلب ہے ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ سب سے زیادہ اس میں، بٹ وہ ایسی یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ایک لڑکی نے اپنی ایک فوٹو وائرل کر دی، ٹک ٹاکر تھی خاتون. میں نام بھی اس کا نہیں لیتا. میں آپ کو یہ ذرا یہاں واضح کر دوں، میں ٹک ٹاک یوزر نہیں ہوں، میرے فون میں ٹک ٹاک انسٹالڈ نہیں ہے. اچھا. ہاں، لیکن مطلب وہ جو وائرل ویڈیوز وغیرہ ہو جاتی ہیں وہ نوٹس ہو جاتی ہیں. وہ ان کا میں بھی فالوور نہیں ہوں اس لڑکی کا. انہوں نے اپنی ایک جنازے کی فوٹو بنائی. اچھا. اور مطلب ناک میں وہ کاٹن بھی دی ہوئی ہے، اور جنازہ پڑا ہے، بروٹلی مرڈرڈ. اچھا. اور پورے ملک میں کوہرام مچ گیا، تعزیت، ان کے گھر میں پیغامات بھی آنا شروع ہو گئے. تو بعد میں اس نے بتایا کہ نہیں، یہ تو میں نے شہرت کے لیے کیا تھا. یہ اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں سستی شہرت کے لیے. یہ جو آپ نے یہ ابھی ویڈیو کا ذکر کیا، جو اس میں آپ نے اگزامپل دی ہے، یہ تو خیر بہت ہی کیا کہیں کہ بیڈ ٹیسٹ میں ہے، گراوٹ کی حد ہے. اب میں آپ کہہ لیجئے، اس لیے کہ یہ کسی بھی پبلک کانٹینٹ کے اندر ایسی ڈیڈ باڈیز کو دکھانا یا خون کے مناظر دکھانا، یا بے حیائی ہے. اس کی بھی اب ایک ڈیفینیشن موجود ہے کہ وہ اس زمرے میں کیا آتا ہے، کیا نہیں آتا ہے. لیکن جو سستی شہرت کا ایک ہے، بہرحال وہ میں سوچتا رہا ہوں ویسے اس بارے میں. اچھا. سوچتے اس لیے رہے کہ آپ دیکھیے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم لوگوں سے ملتے تھے، یا کچھ یہ ڈرامہ پروڈکشن کی یا فلم پروڈکشن کی بات ہوتی تھی، تو اس میں کام سے زیادہ نا، آپ بھی جانتے ہیں سر کی، اس میں کام سے زیادہ لوگ داؤ لگانے کے چکر میں ہوتے تھے. صحیح ٹھیک ہے نا، کہ جی کام کر لیں، کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا اچھا نتیجہ نکل ہی آئے گا. لیکن وہ کام کرنے سے زیادہ اس کا آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ کوئی داؤ لگ جائے اور کچھ ایسا راتوں رات ایسا کچھ ہو جائے. سو یہ جو وائرل ویڈیوز کا ہے، یہ اسی مائنڈ سیٹ کا اسی سسٹم کے، ہاں یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، اسی مائنڈ سیٹ کی ایکسٹینشن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ پہلے ایک سوسائٹی کا ایک لمیٹڈ سیکشن ہوتا تھا، جو ایکٹرز بننا چاہتے تھے، آرٹسٹ بننا چاہتے تھے، شوبز میں آنا چاہتے. ہر گھر نہیں، اکثر گھروں کی، یعنی گھر کی یہ کہانی ہے. اچھے گھروں کی لڑکیاں حدیں پھلانگ گئی ہیں. دیکھیے ابھی ایسا ہے کہ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگی یہ بات کہ اب یہ ینگ لڑکے لڑکیوں کو تو آپ چلیں، ان کی تو زندگی ایک طرح سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو دے وانٹ ٹو ٹرائی ایوری تھنگ دے کین. اور ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یہ ایک اینگل تو لازمی موجود ہے. تو اس ڈیسپریشن میں انسان پھر ہر قسم کی چیز کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی یوتھ کو ڈائریکشن نہیں دی، ون آف دا ریزنز. آپ یہ کہہ لیجئے، لیکن ایک اوور آل اکنامک سچویشن ہے نا،
ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے. میں آپ کو 1935 کی امریکہ میں جب وہ اکنامک کرائسس آیا تھا تو اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. مطلب ایک تاریخی حوالہ موجود ہے کہ وہاں پہ نائٹ کرالرز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. نائٹ کرالرز کیا ہوتے ہیں؟ ناکٹرنل کریچرز. ہاں جی, جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو رات کو باہر پھرتی ہیں اور کرمنلز. تو وہ سارا جو سسٹم تھا نائٹ کلبز وغیرہ یہ وہ ہر برائی بڑھ گئی. جب بھی اکانومک کنڈیشن خراب ہوگی اس طرح کی چیزیں جو ہیں مخلوقات ایسی رات کی مخلوقات جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. تو اب میں یہ نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ جو سب لوگ یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ سبھی وہ اس مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اب یہ تو میرے خیال ہے دیکھنے والے خود ہی اب یہ تجزیہ کر لیں کہ اس کیٹیگری میں کون ہے اور اس کیٹیگری میں کون نہیں ہے. تعداد کتنی دیکھیں اس میں بڑے جینون لوگ بھی ہیں نا جو اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں جو کہ اینڈ دے رائٹلی ڈیزرو شہرت. بالکل اور انہیں شہرت بھی پائی ہے. لیکن جس قسم کی آپ نے وہ بات کی نا کہ وہ اس طرح کی توجہ یہ کیا توجہ دلاؤ نوٹس ہے, توجہ دلاؤ ہماری طرف نوٹس میں توجہ کرے. ہاں جی ہماری ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ایوری پے اٹینشن ٹو می. یہ کیا ہے بس یہ ہے. اچھا چلے ہم نے تو شرافت دکھائی ہے, ہم نے اس کو سنگین معاملہ بنا کے پیش بھی نہیں کیا. یعنی کہ میں نے اور آپ نے. ہاں جی ہاں جی تو ہم نے ہنستے کھیلتے یہ بات کر دی, لیکن یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف جا سکتے ہیں کوئی اس کا بھیا؟ نہیں دیکھیں دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اب کیا سوچیں, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول آپ کے معاشرے میں کریٹ ہونا چاہیے جس میں لوگ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں نہ ہوں کہ وہ اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں لائن کراس کر رہے ہیں. صحیح. ہاں یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط فہمی کا شکار تھے اور وہ پتہ نہیں تھا, جانتے بوجھتے اتفاقاً ہو گیا. دے نو کہ یہ چیز جو ہے غلط, جسے ہم کہہ لیں کہ شاکنگ ایلیمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے ٹی وی پروگراموں میں بھی ہوتا ہے نا شاکنگ ایلیمنٹ ڈالتے ہیں, وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر سم تھنگ, کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس سے سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں, ہلا کے رکھتے ہیں. مطلب کہ یہ ان ہلنے والوں کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے, یہ جو دوسروں کو ہلانے کے چکر میں ہیں اور اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے, عزت کی, نام کی, شہرت کی. اب آپ ایک اور موضوع بیچ میں لے آئے کہ اب عزت اور نام کا دیکھیے, جہاں پہ اب دو میں سے ایک چیز ہی ہو سکتی ہے, یا تو آپ نام بنا لیں اور یعنی اس طریقے سے, یا پھر آپ عزت بچا لیں. صحیح ہے. یعنی کوئی ایک آپ وہ حد پار کر کے وہاں آتے ہیں تو پھر آپ یہ کام کرنے پہ راضی ہوتے ہیں نا. صحیح بات. اب ان کی بچائیے, دسو عزت بچانی ہے کہ نام بچانا ہے؟ یوتھ کیا کریں بھیا جی, اب یہ تو کرنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا بچانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے. اب آپ وہاں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, معاشرہ اور گورنمنٹ؟ دیکھیں معاشرہ کیا کرے گا, معاشرے کے ہاتھ میں باغ دوڑ کس چیز کی ہوتی ہے؟ معاشرہ کہاں سے چلتا ہے؟ معاشرہ چلتا ہے گھر سے, گھر چلتا ہے ماں باپ سے. بالکل. ماں باپ نہیں اپنا کردار ادا کر رہے, اگر بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ بات اوکے ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابا جی جو ہیں اگر وہ 2 نمبر پیسے کما کے لائیں اور اماں جی نے انہیں نہیں ٹوکا ہے تو بات ختم ہو گئی. اچھا میں نے کئی ابوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹک ٹاک کر رہے ہیں, وہ میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بھی ایک پیرنٹس کو انوالو کر چکی ہے یہ یوتھ. چلیں وہ تو اگر کوئی مطلب کوئی معصوم سی بات ہو رہی ہے, کوئی مطلب کوئی بچہ کوئی نظم پڑھ دے یا کوئی اور ایسی کوئی چیز ہو جائے تو اس طرح اگر اس پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. چلیے سب لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی تھوڑی واہ واہ ہو جائے تو ہو جائے, کوئی بات نہیں ہو جاتا. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ جو اسکولوں میں ایک ٹرینڈ رہا ہے پچھلے 20 سال میں, جی 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 کتنے سٹار ملے, منہ پہ سٹار بن کے آ رہے ہیں, میرا بچہ فرسٹ, اس کے 5 سٹار آئے تو اس کے 3 سٹار آئے تو گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے جی کہ 2 کیوں آ گئے جی. یہ ایک ٹرینڈ آپ کے یہاں رہا ہے معاشرے کے اندر. ٹھیک. یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس جو آپ فرما رہے ہیں, توجہ لو. ہاں توجہ لو. I mean everybody wants بچپن سے attention. سیکھ کے. ہاں جی آپ دیکھیں کہ وہ غیر ارادی طور پہ وہ ایسے کپڑے پہنیں گے
اور مطلب یہ ہے کہ ہم تو خیر ایسی باتیں کہنے کی پوزیشن کپڑے میں آپ نہیں نے ہیں. بھی بڑے توجہ والے اللہ معاف کرے. نہیں مطلب ہے کہ ہم تو وہ بات کہنے لائق نہیں ہے کہ مطلب کو اپنا کوئی ہیئر اسٹائل ایسا بنا لے. ہے ہیئر اسٹائل کہاں سے بنائے. تو محرومیاں چلو ہماری بھی آ گئی درمیان. ہاں مطلب ہے کہ اب آپ سوچیں نا کہ کوئی گلابی بال کرا لے, ہاں بالکل, تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں توجہ چاہتا ہے, توجہ چاہتے ہیں. چلے بال گلابی کر لے, کوئی اور اخلاق باختہ حرکتیں نہ کرے. اصل اخلاق ہمارا گلابی موضوع نہ یہ کر ہے, لے, اخلاق گلابی نہ کرے. یہاں تو اخلاق گلابی ہو چکے ہاں ہیں, جی. خواب گلابی, خواب گلابی, اخلاق گلابی, شارٹ کٹ, پتہ نہیں شارٹ کیا کٹ. چاہتے ہیں. شارٹ کٹ, شارٹ کٹ کیا ہے سر؟ شارٹ کٹ تو یہ گڑے میں نہیں گرتا انسان الٹیمیٹلی. شارٹ نہیں, کٹ کا راستہ شارٹ اپنانے کٹ والے لے کے جانا تو بالکل, وہ تو منزل تو بالکل نہیں. صاف ہے نا کہ جی نہیں. آپ کو شہرت چاہیے. شہرت کا مطلب ہے کہ شہرت ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ہارڈ کیش کے اندر. سمپل سی بات ہے. بالکل اچھا اینڈ ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ خواہش رکھنا بری بات نہیں ہے, کوئی نہیں. بالکل بری بات نہیں. شہرت کی خواہش رکھنا یا پیسے کی اگر ہم مطلب ہے کہ وہ خاص مذہبی نقطہ نگاہ سے نہ دیکھیں اس بات کو, تو چلیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو لوگ جانے پہچانے اس کے کام سے, تو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, جبلت ہے انسان کی. ہاں جبلت ہے انسان کی. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہاں جی. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا, اس سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ ترقی بھی کرے, عزت بھی حاصل کرے, پیسہ بھی حاصل کرے, لوگ اس کو جانے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں اپنے کپڑے اتار کے چوک میں آ جاؤں, لوگ مجھے ڈسکس کریں ماشاءاللہ فلاں صاحب ننگے نکل آئے, تو میں مشہور ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے یار یہ اس کی فوٹو آئی تھی کپڑے اتار کے چوک میں پھر رہا تھا. یہ کیا, دیکھیے اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے. جب آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اب آپ کیا اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں. آج وہ حدیں کراس ہو گئی ہیں. میں تو آپ سے گزارش کی ہے نا پہلی دفعہ میں کہ وہ حد تو آپ پہلے ذہنی طور پہ کراس کر لیتے ہیں نا جب آپ اس رستے پہ چلتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے. ہاں جی. جب انسان کے لیے کامیابی جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ جائے, یس, وہ ٹھیک ہے, تو اس کی کاسٹ پھر کچھ بھی ہوگی. اچھا ایک اور بھی اس کا اینگل ہے, کیا یہ جو کپڑے اتار کے بےہودگی کر کے اپنی عزت نیلام کر کے یہاں تک یہ معاملات گئے, کیا وہ کچھ انہیں حاصل بھی ہو رہا ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال میں نہیں. اب یہ تو کوئی ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ بھائی کس کو کیا مل گیا یہ کر کے, لیکن ہمارے سامنے ہے نا نام کتنے ہیں جو ٹک ٹاکرز یا سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے ایک نام سامنے آئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں فن کی بلندیوں پہ پہنچ گئے یا شہرت پائی انہوں نے شخصیات میں, چند ایک کچھ دنوں کے لیے مشہور ہو کے بدنامی مول لے کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں دوبارہ. وہ تو دیکھیے یہ اور ان کی 2 نمبر شہرت 2 نمبر ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شو بز میں آپ پہلے تو کوئی اس کا ایک پروسیس تھا نا شو بز میں آنے کا. یہ دیکھیں کہ اب وہ آپ کے ڈراموں میں یا کمرشلز میں ٹک ٹاک کی ان ویڈیوز میں آنے والے کتنے لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کے پاس ایک سسٹم موجود نہیں ہے کہ لوگ کیسے آئیں گے اس کام کے اندر, تو پھر وہ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. پھر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب جو سب پہلے بالکل 4 دیواری میں کسی پردے میں ہوتا تھا, ہاں جی, اب وہ جب آپ نے وہ اوپن کر دیا, اپرچونٹی آپ نے اوپن آڈیشنز کر دیے ہیں. ہاں جی بالکل اوپن آڈیشنز ہے نا, کہ جی یہ دیکھیں جی میں یہ کرنے کے قابل ہوں, میں یہ حد بھی کراس کر سکتا ہوں, اگر آپ مطلب کر سکتی ہوں زیادہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, ان کی جو تعداد بھی ہے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے. تباہی. ہاں جی, مطلب فن کی بلندی جو آپ نے فرمایا, فن کی بلندی پہ پہنچنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ چلے, یہ ہے مزیدار ٹاپک ہے, ویسے بڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے, آپ نے بھی میں نے بھی, ہم اپنے آپ کو دیکھیے تبصرہ کرتے قابو میں رکھیں. ہم تبصرہ کرتے میں بالکل قابو میں ہیں, کیونکہ جو لوگ بے قابو ہو گئے ہیں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم مطلب ان کے ہم پلہ نہیں ہونا چاہتے نا, لیکن لوگ مزہ لے رہے ہیں ان کا. بھائی وہ لوگ لے, انٹرٹینمنٹ ہے بالکل, وہ جس کے لیے ہے چسکا ہے نا, ہاں بالکل ہے, لیکن چسکے سے انکار بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کی ایک چیز ہم مانتے ہیں. دیکھیں جی ہر گناہ میں لذت ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. ابھی جب ہم گناہ کہیں یا نہ کہیں, کہا سیانی کہتے ہیں کہ گناہ میں لذت ہے,
لیکن اس کا انجام جو ہے نہیں، وہ بھی اچھا سے ایک ہوتا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے گناہ بے لذت کا بھی۔ یہ گناہ بے لذت ہے۔ اچھا چلیں، یہ اس گناہ بے لذت سے اس یوتھ کو کیسے نکالیں؟ آخری مختصر جواب آپ بالکل کا۔ دیکھیں، ایک تو کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، دوسری جب یہ سمجھانے سے نہیں نکلتا انسان، اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ نکل آئے، آپ کو اپنی اوور آل سوسائٹی کو ذرا تھوڑا سا سنبھالنا ہوگا۔ آپ کے ہاں ہوا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا کنٹریبیوٹ کس نے کیا ہے آپ کے ہاں۔ یہ اب کیا کہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ سبھی کے ذمہ دار ہیں، آپ کا میڈیا ذمہ دار ہے، آپ کے اسکول ذمہ دار ہیں اس میں۔ آپ کی جب آپ نے سب اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا اور وہاں وہ کمرشلزم آ گیا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کسٹمر بن گئے۔ بالکل۔ تو دیکھیے جب وہ کسٹمر بن گئے نا تو انہیں ہر آدمی کو کسٹمر کی طرح ٹریٹ کرنے کی عادت ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی بھی اسے کسٹمر کے طور پر ٹریٹ کرتی ہیں، سب پیسے لیتے ہیں، سب لے رہے ہیں، سمجھا نہیں سب لے سکتے۔ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج جی، کی گفتگو اب کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کوئی ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اوور آل یعنی سوچنا overall۔ پڑے گا سب کو مل کے ناظرین، چلنا۔ اب اسی نتیجے پہ میرا خیال ہے یہی نتیجہ ہم کر سکتے ہیں آج کی گفتگو سے کہ اس میں کوئی ایک معاشرے کا جو سیکشن ہے یا سیگمنٹ ہے وہ ذمہ دار صرف نہیں ہے، اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بھی قصور ہے، اور اصل یہ غفلت جو شروع ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور انہیں اخلاقیات اور بچوں کو سکھائیں۔ چاہیے کہ والدین کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ وہ رکھتے ہیں، وہ اکثر رکھتے ہیں، بچے تو والدین کی مطلب ہے وہ ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتے پائے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ والدین غافل ہیں۔ تعلیمی ادارے ان کے لیے وہ کلائنٹ کے طور پہ انہیں ٹریٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، جہاں سے آپ بھاری فیسیں لے رہے ہیں تو ان کا لائف سٹائل یونیورسٹی کو جس طرح بھی بیہیو کریں آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ حکومت کی بھی کئی جگہ غفلت ہے، اس میں حکومتی سطح پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا معاشرہ مل کے اگر اس کو روکے گا تو یہ گندگی کسی جگہ جا کے رک سکتی ہے۔ تو اس میں ہم سب کو شامل نہیں کر رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان ایپس کو اور اس اپرچونٹیز کو اچھے انداز میں بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کو نکال کے باقی سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم سوسائٹی کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے اچھے ہم کوشش بھی کریں، معاشرہ سیکھے اور ہم ایک اچھا سمجھدار معاشرہ بن کے سامنے آئیں۔ ڈاکٹر اعظم ظفر صاحب، ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہ چانس دیا کہ بہرحال مشکل موضوع ہے، بات کرنا مشکل ہے۔ نہیں آپ نے تسی ہنس کے مشکل گلاں کر لی ہیں، چلو بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اعجاز مہاروی کو اور ڈاکٹر اعظم ظفر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Please subscribe to this channel, eBox.